میری مراد ممتاز احمد جلیلی سے ہے کہ وہ آئیں اور نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منقبت پڑھنے کا شرف حاصل کریں۔ الحمدللہ ہمارے درمیان عالم دین بیٹھے ہیں تو یقیناً ہمیں یہ موقع میسر آتا ہے کہ ان سے ہم دین سیکھیں۔ حضور کا ذکر جاری و ساری ہے، مختصر سے اشعار پیش کرتے ہیں۔ حضور کا ذکر اور منقبت غوثیت اور پیر و مرشد عبادی حضور علیہ الرحمہ کا مختصر منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے، محبت سے مل کے پڑھیے گا۔ سرکار کا کرم ہے، 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 سرکار کا کرم ہے۔ تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے۔ مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میرا کرم خدا را، سرکار غوث اعظم آقا نظر کرم خدا را۔ سبحان اللہ۔ بابا جلیل کا دربار نورانی کہہ، بابا جلیل کا دربار نورانی، پاتے یغاث ہے، پاتے یغاث ہے، سب فیض نورانی، بابا جلیل کا دربار نورانی کہہ دو، بابا جلیل کا دین نبی کا روشن دیا ہے، تاریک دل کو روشن کیا ہے، تاریک دل کو روشن کیا ہے۔ تم نے دیا ہے، تم نے دیا ہے در سے قرآنی، بابا جلیل کا دربار نورانی کہہ دو، بابا جلیل کا دربار نورانی۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ خوبصورت محفل ہے، سبھی احباب نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ شعر تارشاہ کے نہایت سینئر ثنا خان حضرات بھی رونق افروز ہیں، اور خوش نصیبی ہے کہ عالم دین بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔
تو بلا تاخیر میں گزارش کرتا ہوں امام و خطیب جامع مسجد مدینہ محترم جناب علامہ و مولانا حضرت مفتی محمد عقیل احمد جلیلی نقشبندی صاحب سے کہ آپ اپنے نورانی روحانی اور علمی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب النور والجبيل الأزهر صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان الله صدق الله جل شانه وعز اسمه وأتم برهانه حضور سید الاولیاء قدوة الصلحاء سند الاولیاء غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا سبحان اللہ کہ یاد میں آپ کے ذکر خیر میں ماشاءاللہ سب بیٹھے ہیں۔ سورہ یونس کی یہ 61 نمبر آیت ہے، الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، سبحان اللہ، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، سبحان سبحان ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے۔ سبحان ہم بزرگان دین کو ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ سوال ہے، کچھ اور بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا کس نے کہ یہ فلاں بزرگ یہ اللہ کا ولی ہے، فلاں اللہ کا ولی ہے۔ یہ اللہ کا ولی جو ہم کسی بزرگ کو کہتے ہیں، یہ کہا کس نے؟ کس نے ہمیں کہنے کو کہا؟ یا کسی کا کہا ہوا ہم نقل کر رہے ہیں؟ دو باتیں، کسی نے ہم سے کہا ہو کہ بھئی یہ بزرگ ہے، اس کو کہو اللہ کا ولی، ٹھیک، یا کسی نے کہا کہ یہ بزرگ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، تو ہم اس کی نقل کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس نے کہا اس کو اللہ کا ولی، اس لیے ہم اسے ولی اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ولی اللہ کی جو اصطلاح ہے نا، اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ کسی بھی بزرگ کو ابا جی حضور کیا کہیں گے؟ ولی اللہ۔ عبداللہ شاہ غازی کیا کہیں گے؟ ولی اللہ۔ خواجہ اجمیر کیا کہیں گے؟ ولی اللہ۔ داتا صاحب کیا کہیں گے؟ اسی طرح حضور غوث اعظم کیا کہیں گے؟ امام موسیٰ کاظم میں کیا کہیں گے؟ ولی اللہ۔ امام علی رضا ہے کیا کہیں گے؟ یہ اصطلاح ہمیں دی کس نے؟ خود سے ہم نے سیکھ لی یا دل میں آ گئی؟ ان کو ولی اللہ کہتے کیوں ہیں؟ کہ ان کو ولی اللہ کہتے اس لیے ہیں کہ جو الذین آمنوا وکانوا یتقون کے دائرے میں آتا ہے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ یہ قرآن ہم سے کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا، ہم نے قرآن سے نقل کیا ہے یہ لفظ ولی اللہ، یہ نقل ہے قرآن سے۔ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ایمان لائے گا اور اپنے اعمال صالحہ پر ثابت قدم رہے گا، متقی رہے گا، ایسا نہیں کہ آج نماز پڑھ لی کل چھوڑی، آج سچ بولا کل جھوٹ بولا، آج حلال کھایا کل حرام کھایا،
الذین آمنوا وہ جو ایمان لایا کانوا یتقون ہمیشہ پرہیزگار رہا سبحان اللہ تقوی کو نہیں چھوڑا اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی ایسا قرآن نے کہا اور ہم نے قرآن سے نقل کیا قرآن سے لیا اب ایسا کوئی بھی بندہ جو ایمان والا ہے اور صاحب تقوی ہے ہم اس نقل کو اس پر اپلائی کرتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا نیک یہ اللہ کا ولی ہے سبحان اللہ اب اس اللہ کے ولی کے لفظ کا جو مذاق اڑائے گا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اسکالر ہو سکتا ہے انجینئر ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جو لفظ ولی اللہ کو بطور مذاق لے گا یا مسخری کے لے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ گمراہ ہو سکتا ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہاں قرآن میں سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا بڑی مشہور آیت ہے نہ وہ غمگین ہوں گے یہ اللہ رب العزت ان کی نشانی بتا رہا ہے اللہ کے ولی کی اب حضور نے جو نشانی بیان کی ہے نا وہ الگ ہے لیکن اللہ نے فرمایا یہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غمگین نہیں ہوگا ابھی اس وقت اگر کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو تو کیا اس پر کوئی میزائل سے حملہ کر رہا ہے یا اسے کوئی مار رہا ہے یا وہ بھوک سے مر رہا ہے جو اسے خوف ہو کہ اگر کھانا نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا یا اس کے پیسے گم ہو گئے کہ وہ پیسے گم ہونے کے غم میں یہ غمگین نہ ہونا خوف نہ ہونا اس صفت کا اور کمال کا تعلق دنیا سے ہے یا کسی اور عالم سے ہے یہ چیز تھوڑی سی سمجھانی ہے سبحان دنیا میں کوئی خوف اور کوئی غم ہونا نہ ہونا یہ کوئی معنی حیثیت نہیں رکھتا اللہ فرماتا ہے اللہ کا جو ولی ہوگا وہ جب خوف ہوگا نا جب ہوگا خوف اور جب غم ہوگا اللہ کے ولی کو تم دیکھنا کہ وہ بے خوف بھی ہوگا بے غم بھی ہوگا اب یہ خوف اور غم کب ہوگا مر کے مٹی میں ملیں گے قبر میں جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے میدان محشر بپا ہوگا ڈر ہوگا خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لے آ کر میرے پیغمبر کے تیرا بندہ عذاب میں ہے تو خوف کب ہوگا قیامت کے دن نیکیاں نہیں کی دنیا میں زندگی اللہ نے مجھے دی کاش کہ نیکیاں کر لیتا کچھ نیکیاں لے کر آ جاتا تو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا اب کوئی پلے نیکی نہیں ہے غمگین ہوگا ایک غم لاحق ہوگا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ساری خلق غم میں اور خوف میں مبتلا ہوگی میرا جو ولی ہوگا وہ بے خوف ہوگا اور بے غم ہوگا اس شان کا تعلق عالم آخرت سے ہے تبھی سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی ہم وطب وشتہ وغنی وفعل ما تشاء فالاسم علی اے میرے مرید ہمت کر کھڑا ہو ڈٹ جا بے خوف رہے کہ تیرے پیچھے ہاتھ جو ہے نا عبد القادر کا ہے اور عبد القادر وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بڑی بلندی عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر سبحان اللہ سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر سبحان اللہ بندہ قادر کا ہے خود بھی قادر ہے سبحان اللہ قادر کا مطلب کیا ہے قدرت رکھنے والا طاقت رکھنے والا اب قدرت رکھنے والی ذات کس کی ہے اللہ کی ہمارے یہاں ماشاءاللہ شرک کی فیکٹریاں جب نکلتی ہیں نا اللہ کون ہے بھی دیکھنے والا ایک ہے دیکھنا اور ایک ہے دیکھنے کی قدرت رکھنا دیکھنا اور چیز ہوتا ہے دیکھنے کی قدرت رکھنا اور چیز ہوتا ہے آنکھیں دیکھتی ہیں چاہے نابینا ہو چاہے دیکھنے والا ہو آنکھیں سب کی دیکھتی ہیں
لیکن دیکھنے کی قدرت اس کو ہوتی ہے جو دیکھنے والا ہے، جس کی صرف آنکھیں دیکھ رہی ہیں، خود میں صلاحیت نہیں ہے سامنے کیا ہے. بھئی اندھے کی ایسا تو نہیں ہوتا کہ اندھے کو آنکھیں ہی نہیں بنی ہوتی. اندھا جو آدمی ہوتا ہے آنکھیں تو بنی ہوتی ہے نا اس کی، دیکھنا تو ہے اس میں لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور غوث اعظم وہ ہیں کہ قادر کے بندے بھی ہیں اور اللہ نے بڑی قدرت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑی شان کیا ہوگی. سبحان اللہ. الفتاوی الحدیثیہ امام جلال الدین سیوطی، اپنا الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی، اور علامہ ابن حجر مکی حیثمی، یہ مکہ مکرمہ 10ویں صدی ہجری کے مفتی اعظم مکہ مکرمہ ہے. آج جو بھی ہو اس وقت 10ویں ہجری میں یہ تھے. ان کی کتاب الفتاوی الحدیثیہ. آپ نے فتاوی الحدیثیہ کا مطلب یہ کہ فتویٰ لکھا ہے. اب سوال کیا تھا کہ کیا کوئی بندہ حضور کو بیداری کے عالم میں دیکھ سکتا؟ سبحان اللہ. خواب میں تو سب دیدار کر لیتے ہیں جس کو حضور نوازے، لیکن کوئی ایسے بھی ہیں جو حضور کو جاگتی آنکھ سے بیداری کے عالم میں حضور کو دیکھ لیں. اب حضور کو بیداری کے عالم میں ٹھارو شاہ میں کوئی بندہ بیٹھا ہو اور بیداری کے عالم میں حضور کی زیارت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ حضور ٹھارو شاہ میں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھئی بیداری کے عالم میں دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مکان میں دیکھنے والا ہے اسی مکان میں دکھنے والا ہے جو دکھ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوال ہوا کہ کیا حضور کو کوئی جاگتے میں دیکھ سکتا ہے؟ تو فتویٰ وہاں پر لکھا گیا جی ہاں، حضور کو جس طرح خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، اگر حضور کرم فرمائے تو اپنا دیدار حضور بیداری میں بھی کرا سکتے ہیں. حضور سیدی غوث اعظم عربی نہیں ہے، عربی نہیں ہے، آپ عجمی ہیں، کیونکہ حضور غوث اعظم عراق میں نہیں ایران میں پیدا ہوئے ہیں. جیلان ایران کا علاقہ ہے. 17 یا 18 برس کی عمر میں آپ عراق پڑھنے کے لیے گئے تھے. سبحان اللہ. تو پیدائشی اعتبار سے آپ عجمی ہیں، عربی نہیں ہے. عراق عربی النسل قوم ہے، ایران عجمی ہے. فارسی ہے، سلمان فارسی نام سنا نا، سلمان فارسی. عجمی ہے لیکن شان کیا کمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. تو حضور غوث اعظم بھی یوں سمجھو کہ ایرانی یعنی فارسی ہیں. جیلان میں آپ پیدا ہوئے، ایران کا علاقہ ہے، اور آپ کی بستی کہتے ہیں کہ آپ کی بستی جو ہے نا اس دریا سے قریب ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر کے رکی تھی. حضرت حضور غوث اعظم کا جو گاؤں ہے. اب آپ جب 17 یا 18 برس کی عمر کے ہوئے نا تو آپ تشریف لے گئے پڑھنے کے لیے عراق گئے. اس مدرسے میں آپ چانسلر رہے ہیں جس مدرسے میں آپ کو رہائش کے لیے داخلہ نہیں ملا تھا، صرف پڑھنے کی اجازت ملتی. حضرت امام محمد غزالی جامعہ نظامیہ، درس نظامی پڑھتے ہیں نا مولوی علماء جو بنتے ہیں، جامعہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں. کہاں سے؟ یہ بادشاہ نظام الملک تھا، اس نے ایک سلسلہ بنایا تھا. جامعہ نظامیہ عراق میں بنائی گئی یونیورسٹی پوری دنیا میں یہ واحد یونیورسٹی تھی کہ دنیا بھر کے عیسائیوں یا یہودیوں، چاہے بدھسٹوں چاہے مسلمانوں، جو بھی ڈاکٹر بنتا تھا، طبیب بنتا تھا، عالم بنتا تھا، انجینئر بنتا تھا، سائنٹسٹ بنتا تھا، وہ جامعہ نظامیہ سے پڑھ کے بنتا تھا. سبحان اللہ. یہ واحد یونیورسٹی تھی اور اس کے چانسلر تھے امام محمد غزالی. بعد میں اس کے چانسلر بنے حضور غوث اعظم. پیسے آپ کے پاس تھے نہیں، اس لیے آپ کو اجازت ملی کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی رہائش اپنی یونیورسٹی کے بعد. ہاسٹل سسٹم تب سے ہے، آج سے نہیں ہے. یہ تب کی بات بتا رہا ہوں کہ جب یہودیوں میں نہانے کا رواج نہیں ہوتا تھا. جو حضور غوث اعظم جب پڑھنے گئے نا
اس دور میں یہودیوں کے گھر میں نہانے کا رواج نہیں ہوتا تھا. 3 سال 4 سال 10 سال کے بعد اگر کوئی یہودی نہا لیتا تھا نا وہ کہتا تھا مسلمان ہو گیا ہے, کہتا نہایا ہے. یہ وہ دور تھا. یہودیوں کی نوجوان نسل چھپ چھپ کے آتی تھی اور ہم مسلمانوں کی شاعریوں کی چھوٹے چھوٹے کتابچے خرید کے لے جا کر کے اپنے شہروں میں چھپ چھپ کے پڑھتے تھے اور سیکھتے تھے. شاعری کیا ہوتا ہے, ادب کیا ہوتا ہے, علم کیا ہوتا ہے. یہ وہ دور تھا کہ دنیا میں پوری دنیا کو سکھانے والا استاد تھا اور استاد تھا مسلمان. سبحان اللہ. اب سوال یہ ہو رہا تھا کہ جھاگتی آنکھ سے حضور کا دیدار کر سکتے؟ آپ نے فتویٰ دیا جی ہاں بالکل کر سکتے, جس پر حضور کرم فرمائے. تو حضور غوث اعظم عجمی آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھ لیا, فارغ التحصیل ہو گیا, عالم دین کی میں نے سند حاصل کر لی, درس نہیں دے رہا. تو میں اپنے مدرسے کے صحن میں بیٹھا تھا, ظہر کی نماز کا وقت ہے, میں نے دیکھا مدرسے کے صحن میں نبی کریم سبحان اللہ. یہ میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا, کوئی کہانی نہیں ہے. یہ مفتی اعظم مکہ مکرمہ کا فتویٰ ہے اور امام جلال الدین سیوطی جو محدث کبیر ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے, اور یہ فتویٰ انہوں نے اپنی کتابوں میں رقم کیا ہے, کہانی نہیں ہے. فتوے میں دلائل جو دیے جاتے ہیں وہ حقائق پر مبنی دیے جاتے ہیں. کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے, مسجد میرے مدرسے کا صحن ہے, سامنے دیکھتا ہوں, بیداری جاگ رہا ہوں, سویا نہیں ہوں, سامنے دیکھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرمایا اور حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا پڑھ گئے, فراغت حاصل کر لی, عرض کیوں نہیں دیتے, لوگوں کو سکھاتے کیوں نہیں ہوتی؟ کہا کیا کروں, عجمی ہوں, یہاں عربی ہے, عجمی کہاں عربی ہوں. تو حضور نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا, ایک دوسری میں وہاں پر ذکر کیا کہ اپنی مبارک زبان حضور نے غوث اعظم کو چسائی. سبحان اللہ. اس کے بعد جو حضور غوث اعظم نے بیان کرنا شروع کیا ہے تو ایسا بیان کیا ہے کہ امام جوزی یہ بہت بڑے نقاد محدث ہیں پوری ہسٹری میں, ان سے بڑا کوئی نا نقاد, یعنی چھوٹے موٹے کو تو منہ ہی نہیں لگاتے تھے. انہیں جب پتہ چلا نا کہ کوئی عبد القادر ہے بڑا بہترین درس دیتا ہے تو یہ بھی چلے, ہم سے بڑا کون محدث آ گیا, دیکھا تو صحیح جائے. جب حضور غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے نا اور آپ کا درس شروع ہوا, دین سکھانا, دین پر دلائل آپ نے دینا شروع کیے. امام ابن جوزی کے بارے میں آتا ہے کہ کنڈیشن یہ ہو گئی تھی کہ امام جوزی نے اپنے جسم کا کرتا پھاڑ دیا تھا. سبحان اللہ. ایسی کیفیت جاری ہو گئی کہ عبد القادر جیلانی کے درس کی کیفیت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ زبان سے نکلے الفاظ عقل میں نہیں بیٹھتے تھے, سینے میں جا کر کے سرایت کرتے تھے, اور جب سینے میں وہ بناتے تھے تو دل کرتا تھا بس اپنے وجود کو بنا کر دے, کیونکہ بس جو ہے وہ وہی ہے جو عبد القادر بتا رہا ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کچھ بھی نہیں. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں صحابہ سے فرماتے ہیں. اب یہ جب میدان محشر میں آئیں گے نا, اللہ فرماتا ہے میں نہیں کہہ رہا, کسی ولی کی زبان سے نہیں کہہ رہا, مردے زندہ کیے, فلاں کیے, یہ ساری کرامتیں آپ اٹھاؤ ایک طرف رکھ دو, سب ایک طرف رکھ دو. اس سے بڑی کوئی کرامت ہوگی کہ قیامت کے دن بے خوف. سبحان اللہ. بلکہ امام جلال الدین سیوطی نے تو تفسیر جلالین میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہوں گے نا, یہ دوست, یہ جب حساب کتاب ہو جائے گا یہ جا رہے ہوں گے جنت کی طرف, اللہ روکے گا کہاں جا رہے ہو, کہ اللہ جنت میں جا رہے ہیں, فیصلہ تو سنا, جا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں. نہیں تمہیں جانے کی اجازت ہے, سب اہل ایمان جا رہے ہیں اپنے اپنے ٹھکانوں میں, ہمیں بھی دے اجازت, تم نہیں جا سکتے, رکو. کیوں؟
گناہگار بندے ہیں ان کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کسی نے جُتی پہ پلایا ہے، کسی نے تمہیں دودھ لایا ہے، کسی نے کھانا کھلایا ہے، کسی نے تمہاری خدمت کی، ان کو چھوڑ جاؤ گے؟ رکو، اللہ پھر کیا حکم ہے؟ کیسے کرو؟ جاؤ جہنم، کہاں جاؤ؟ وہاں جاؤ اور دیکھو جس نے تمہیں پانی پلایا نا اس کو بھی لے آؤ، جس نے تمہیں کھانا کھلایا اس کو بھی لے آؤ، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی لے آؤ، جو بھی ہے لے آؤ، اور جا کر کے جہاں تم جا رہے ہیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ المرء مع من احبا کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اب حضور فرماتے ہیں بات سنو، تمہیں ایسے افراد بتاؤں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ کے نبی اور شہید دیکھیں گے تو رشک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا کریں گے؟ رشک کریں گے۔ رشک کی معنی آتی ہے، رشک کس کو کہتے ہیں؟ نبی رشک کرے گا، ولی اپنا شہید رشک کرے گا۔ رشک کی معنی کیا ہے؟ واہ واہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری۔ واہ۔ جب کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہو نا تمہیں مزہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کہو نا سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آ رہا میرے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محفل جو ہوتی ہے نا یاروں سے جمتی ہے، تعداد سے نہیں جمتی۔ لاکھوں بھی بیٹھے ہوں نا اور سن بیٹھے ہوں تو ایسی محفل کا کوئی مزہ نہیں آتا۔ چار بیٹھے لیکن بیٹھے ہوں محفل دوبالا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی چیز جب اچھی لگتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ۔ واہ یار کیا چیز تھی، واہ یار آج کھانا بڑا لذیذ تھا۔ اقبال شاہ کے نا بیئے بڑے مشہور ہیں، جو بھی کھاتا ہے نا کہتا واہ اقبال شاہ صاحب کیا بیئے کھلائے تم نے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ اس کو کہتے ہیں رشک۔ واہ سبحان اللہ۔ نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوگا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی سے یا اللہ کے رسول سے بڑا حسین و جمیل کوئی ہوگا؟ جب اللہ نے ہر شے میں با کمال بنایا تو حسن و جمال میں بھی اللہ نے اپنے نبی کو بڑا کمال بنایا۔ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی حسین نہیں ہو سکتا اور آمینہ کے لال سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب حضور فرماتے صحابہ سے سنو، اللہ کے نبی سے بڑا کوئی حسین نہیں ہوتا، صحابہ جانتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں سب سے زیادہ حسین بتاؤں؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ قیامت کا دن ہوگا نا، انبیاء ان پر رشک کریں گے، شہید ان پر رشک کریں گے، یعنی جب انہیں دیکھیں گے واہ واہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ صحابہ کرام متوجہ یا رسول اللہ، ایسے بھی ہوں گے کہ جن پر اللہ کے انبیاء رشک کریں گے، شہید رشک کریں گے؟ کہاں ہوں گے ایسے؟ کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی بتاؤں نا وہ کون ہے تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ اب حضور بیان فرما رہے ہیں، حضور بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو دوست ہیں یعنی ولی اللہ، ان کے چہرے اتنے نورانی ہوں گے، ساری کرامت ایک طرف رکھ دو، کسی نے مردے زندہ کیے نہیں کیے، بھئی کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، تو سب کو ایک طرف رکھ دے بھائی، تجھے خوش کیا، کسی ولی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، کسی ولی نے کسی کی کشتی پانی سے نکال کے تیرائی نہیں، سب ماننی تیری، ایک طرف رکھ دے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ نے ان کے چہرے کو ایسا بنایا ہے، ایسی کرامت ان کے چہرے میں رکھی ہے کہ جب کوئی بندہ ان کے چہروں کو دیکھتا ہے تو منہ ذکر کرے نہ کرے، دل ذکر کرے نہ کرے، اللہ کے ولی کے چہرے پر جب نظر پڑتی ہے تو دل بھی ذکر کرنے لگتا ہے، زبان بھی سبحان اللہ کہنے لگتی ہے۔ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ، حق چاہیا، یا غوثیہ، یا علی۔ یہ کرامت اللہ کے ولی سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اب چاہے کوئی بہت بڑا ہونا نہ ماننے والا،
اس کے چہرے کو دیکھو، اگر چہرے کو دیکھ کر کے تمہارے دل کا بلب فیوز ہو جائے تو سمجھ لینا اس کے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن جس کے چہرے کو دیکھ کر کے دل کچھ کرنے لگے تو سمجھ جانا یہی اللہ کا وہ نیک بندہ ہے کہ جسے کل قیامت کے دن انبیاء دیکھ کر کے رشک کریں گے، واہ واہ سبحان اللہ، واہ عبد القادر کیا نورانی چہرہ ہے، واہ غریب نواز کیا نورانی چہرہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، واہ بہاؤدین نقشبند کیا حسین و جمیل چہرہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے حسین و جمیل ہوں گے کہ انبیاء انہیں دیکھیں گے رشک کریں گے، اور ان کے لیے زمین پر نہیں بٹھائے گا اللہ ان کو، حضور فرماتے ہیں ان کے لیے نورانی ممبر اللہ رب العزت سجائے گا، اللہ کا ولی اپنے ان نورانی ممبروں پر بیٹھے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ کہ ہم ان سے محبت کریں نہ کریں، صحابہ اللہ کا نبی بیان کر رہا ہے اور صحابہ پوچھ رہے ہیں ہمیں بتائیے نا یا رسول اللہ ہم بھی محبت کریں ان سے، اب مجھے بتاؤ کہ میں غوث اعظم سے محبت کیوں نہ کروں کہ ابو بکر ان سے محبت کرتے ہیں، عمر ان سے محبت کرتے ہیں، عثمان ان سے محبت کرتے ہیں، علی مرتضی ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ ان سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اور حضور غوث اعظم کے تو کیا کہنے، اللہ اکبر۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے نا، اگر میں نسب پر بات کرنے پر آ جاؤں تو حضرت علی المرتضی اگر حضور غوث اعظم کے ایک رشتے میں دادا بھی لگتے ہیں نانا بھی لگتے ہیں، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق حضور غوث اعظم کے رشتے میں نانا لگتے ہیں، سبحان اللہ، عمر فاروق رشتے میں حضور غوث اعظم کے یہ پھوپا بھی لگتے ہیں اور حضور غوث اعظم کی یہ دادا بھی لگتے ہیں، عثمان غنی حضور غوث اعظم کے رشتے میں دادا بھی لگتے ہیں، سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک رشتہ ہے، نہیں، یہ جو حضور غوث اعظم سے نسل اپنا نبی کریم علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب چلا نا، حسین سے امام زین العابدین، امام جعفر صادق، انہی کی نسلوں میں چلتے چلتے امام حسن عسکری سے پھر حضور غوث اعظم، سبحان اللہ، اور داتا صاحب، ان دونوں کا جو سلسلہ نسب ہے حضور داتا صاحب امام حسن عسکری کی اولاد سے، حضور غوث اعظم حضرت زید امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، ان کی نسل سے چلے آ رہے ہیں، چاروں یار ان کے رشتے میں دادا بھی لگتے ہیں نانا بھی لگتے ہیں، تو عبد القادر جیلانی وہ ہے کہ جہاں سے ابو بکر صدیق کا فیض بھی ملتا ہے، عمر کا فیض بھی ملتا ہے، عثمان غنی کا فیض بھی ملتا ہے، علی المرتضی کا فیض بھی ملتا ہے، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، کیا بات، انشاءاللہ زندگی رہے تو نسب پر انشاءاللہ کلام کریں گے تاکہ پتہ چلے نا عبد القادر جیلانی کا نسب کیا ہے، چاروں نہریں، وہ جو نہر مصطفیٰ ہے اس سے جو چار ندیاں بہی ہیں، ان چاروں ندیوں نے فیض یاب کیا سینہ عبد القادر کو، تو عبد القادر جیلانی جس تالاب سے پانی پلاتا ہے اس تالاب میں پانی ان چار ندیوں کا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تبھی سیدھی اعلیٰ حضرت فرماتے واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سب سے قدم آلہ تیرا، ست بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، سبحان اللہ، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، تا حشر میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے پلاتا نہیں کتا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اما علی